الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا وعلى آل سيدنا ومولانا وبارك وصل وسلم عليه میرے محترم دوستو بزرگو، اگست کا مہینہ جب آتا ہے تو یہ آزادی کا پیغام لے کر آتا ہے کہ 1 اگست ایسے تھا کہ جس میں ہمارا یہ ملک پاکستان آزاد ہوا 14 اگست 1947۔ میرے بھائیوں دوستو، غور کرنے کی بات یہ ہے کہ مسلمانوں نے ایک الگ مملکت کے قیام کا مطالبہ کیوں کیا، اور بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے ایک علیحدہ پاکستان، علیحدہ ملک کا کیوں سوچا؟ اس وقت لوگوں نے کیا کہا تھا، کیا نظریہ تھا لوگوں کا، کیا نعرہ تھا لوگوں کا؟ لوگوں کا نظریہ اور عقیدہ کیا تھا، نعرہ کیا تھا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اس کلمے کے بنیاد پر، اس کلمے کے بنیاد پر لاکھوں مسلمانوں نے اپنا خون پیش کیا، شہادت کو گلے سے لگایا، ہزاروں عورتوں کا پاک دامن اور عفاف عورتوں کا عزتیں تار کی گئی، ہزاروں نوجوانوں اور عورتوں کو بے دردی سے قتل کیا گیا۔ ان حضرات کی یہ قربانی، ان شہداء کی یہ قربانی اس لیے تھی کہ 14 اگست آنے پر پاکستانی قوم روڈوں پر نکل کر ناچے گی، ڈانس کرے گی۔ اس لیے ان 6 لاکھ حضرات نے جو قربانی دی، اس لیے دی تھی کہ یہ لوگوں پر لوگ جو ہے 14 اگست کو نکل کر پرچم ہاتھوں میں تھما کر اور جو ہے باجے بجا کر، ڈول بجا کر، مطلب یہ ہے کہ یہ ناچے گی۔ میرے بھائیوں دوستو، ان 6 لاکھ شہداء کا خون اس لیے نہیں بہا، انہوں نے خون اس لیے دیا کہ ایک ملک بنے گا
جس میں لا الہ الا اللہ والا نظام ہوگا، جس میں قرآن کا نظام ہوگا، جس میں حدیث کا نظام ہوگا، ان کی قربانیاں اس لیے تھی، ناچنے کے لیے نہیں تھی، ڈانس کرنے کے لیے نہیں تھی۔ میرے بھائیوں دوستو، آزادی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں ہیں، صحابہ ساتھ ہے، آزادی نہیں ہے، نماز نہیں پڑھ سکتے، اذان نہیں دیکھ سکتے، دوسرے شعائر اسلام کا اقامت نہیں کر سکتے۔ وہاں سے ہجرت فرمائی، مدینہ منورہ چلے گئے۔ حضور کا، صحابہ کا ہجرت اس لیے تھا کہ ہم ایسا ایک ملک بنائے جس میں قرآن اور سنت کا نفاذ ہو، عملی نفاذ ہو۔ پھر وہاں جا کر مدینہ منورہ میں قرآن کے احکام کو نافذ کیا گیا، سنت کو نافذ کیا گیا۔ وہاں امیر اور غریب کو ایک صف میں کھڑا کیا گیا، مالدار اور غریب کی کوئی تفریق نہیں۔ ایک مالدار عورت نے چوری کی، مالدار خاندان سے تعلق تھا، اس نے چوری کی۔ کچھ لوگ حضور کے پاس آئے سفارش کرنے کے لیے کہ یہ بڑے گھرانے کی عورت ہے، اگر اس کو معاف کر دیا جائے۔ حضور نے فرمایا کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو اس کا بھی ہاتھ کٹتا، میری بیٹی فاطمہ چوری کرتی تو اس کا بھی ہاتھ کٹتا۔ آج ہم نے ملک بنایا، امیروں کے لیے اور قانون ہے، غریبوں کے لیے اور قانون ہے۔ جو اربوں ڈالر، اربوں روپیہ، کروڑوں روپیہ غبن کرے، کرپشن کرے، اس کے لیے کوئی قانون نہیں۔ اگر ایک غریب آدمی جو ہے اپنے بچوں کے پیٹ بھرنے کے لیے کچھ جرم اس نے کر لیا تو بس قانون اس کے طرف متوجہ، اس کی گرفتاری، اور پھر اس کے اہل خانہ کا پورا خاندان کو جو ہے وہ لے جاتے ہیں۔ سینکڑوں روپے کے عوض، ہزاروں روپے کے عوض جو لاکھوں کا خوبرو کرتے ہیں، لاکھوں کا جو ہے غبن کرتے ہیں، کروڑوں کا کرتے ہیں، اربوں کا کرتے ہیں، کوئی پوچھ نہیں۔ یہاں غریبوں کے لیے اور قانون اور مالداروں کے لیے اور قانون۔ پاکستان اس لیے بنایا گیا تھا کہ یہاں قرآن کا قانون ہوگا جو غریب کے لیے اور مالدار کے لیے یکساں ہوگا۔ ان لوگوں نے جو قربانیاں دی تھی وہ اس نظریے کے تحت دی تھی کہ قرآن کا قانون نافذ ہوگا، مسلمان اپنے مذہبی شعائر کو پورا کرنے میں مکمل آزاد ہوں گے، ان کو آزادی حاصل ہوگی۔ میرے بھائیوں دوستو، یہ ان شہداء کے خون سے غداری ہے۔ ہم جو کچھ کر رہے یہ ان شہداء کے خون سے غداری ہے۔ ہمارے ہاں یہ ہے کہ جو بھی برسر اقتدار آتا ہے کہتے پہلے میں اپنے آپ کو پورا کروں، جب خود پورا ہو تو پھر میری پارٹی، اور دوسرے لوگ جائے باڑ میں۔ جو بھی آتا ہے 73-74 سال پاکستان بننے کے ہو گئے، لوگ کہاں سے کہاں تک پہنچ گئے، اور ہم لوگ روز بروز تنزلی کے شکار ہے، روز بروز جو ہے نیچے چلتے جا رہے ہیں۔ اور اس کا وجہ یہ ہے کہ جس مقصد کے لیے ملک حاصل کیا گیا تھا وہ مقصد یہاں نہیں ہے۔ اگر قرآن و سنت کا قانون ہوتا
تو یہ ملک ایسا ترقی کرتا کہ پورا دنیا پہ چھایا جاتا، پورا دنیا پہ چھا جاتا. یہ جھنڈا سبز ہلالی پرچم پوری دنیا پہ چھا جاتا. لیکن یہاں یہ ہے کہ جس کا بس چلتا ہے وہ غریب کا پسینہ کیا اس کا خون بہاتا ہے، غریب کا خون بہاتا ہے. جو بھی آتا ہے غریبوں کو پیستے ہیں چکی میں، جو بھی حکمران آتے ہیں غریبوں کو پیستے ہیں، غریبوں کو پیستے ہیں. مالداروں کو آج تک کسی نے نہیں پیسا. کہتے فلان چور ہے، فلان چور ہے، فلان نے کی، فلان نے کی. جو بھی آتا ہے وہ پچھلی حکومت پر چوری کا الزام لگاتے کہ اس نے. ارے ظالموں جی، جو بعد میں آتا ہے تو ظاہر کرو، وہ روپے تو ظاہر کرو، لاؤ. نہیں لا سکتے تو پھر تم تخت پر بیٹھنے کے حقدار نہیں ہو. تم عوام کو انصاف نہیں دلا سکتے، پھر تم تخت پر بیٹھنے کے حقدار نہیں ہو. میرے بھائیو دوستو، انسان مسلمانوں کے ترقی کا ضامن اسلامی قانون ہے، قرآن ہے. قرآن کا نظام ہوگا کامیابی ہوگی، غیر کا نظام ہوگا اس میں کامیابی نہیں ہو سکتی. آج ہمارے اسکولوں سے لے کر عدالتوں تک، اعلیٰ پارلیمنٹ تک سارا مغرب کا قانون ہے، اسلام کا ایک بھی قانون نہیں. ہمارے عدالتوں میں جو فیصلے ہوتے ہیں وہ انگریز کے قانون کے موافق ہوتے ہیں، قرآن و سنت کے موافق نہیں. ہمارے پارلیمنٹ میں جو فیصلے ہوتے ہیں وہ انگریز قوانین کے مطابق ہوتے ہیں، قرآن و سنت کے نہیں. اور پھر میرے بھائیو، اللہ نے ہمیں ملک بھی ایسا دیا ہے، عوام یہاں کے بھی ایسے دیے ہیں جو اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. پاکستانیوں کا ذہن، اللہ نے ایسے ذہن دیا ہے ان حضرات کو کہ اگر یہ ڈالر بنائے تو امریکہ بھی پہچان نہ کر سکے کہ یہ نقلی ہے کہ اصلی ہے. اتنی مہارت ہے ان کو کہ ایسا ڈالر بنائے کہ امریکی بھی پہچان نہ کر سکے. اور ایسے ایسے ملکوں میں ہیروئن اسمگل کرے جہاں سزا جو ہے سر تن سے جدا، کہ بھائی جو بھی ہیروئن میں ملوث ہوگا مطلب پکڑا گیا، سر جو ہے الگ. لیکن اس کے باوجود اتنی عقل مند، اتنی ہوشیاری کے ساتھ وہاں ان ملکوں میں یہ ہیروئن اور چرس وغیرہ اسمگل کرتے ہیں. یہاں کے لوگوں کو اللہ نے بہت بڑی صلاحیت دی ہے، عقلیں دی ہے، لیکن ان کی عقلیں اور صلاحیتیں بیکار چیزوں پر لگ رہی ہے. ملک کی ترقی اور تعمیر کے لیے ان کی صلاحیتیں نہیں لگ رہی، بلکہ ملک کے نقصان اور تنزلی کے لیے جو ہے ان کی صلاحیتیں خرچ ہو رہی ہے. ملک کو بدنام کرنے کے لیے ان کی صلاحیتیں خرچ ہو رہی ہے. ہمارے ملک میں سب کچھ موجود ہے، اللہ کا دیے ہوئے ساری نعمتیں، ہر قسم کے خزانوں سے، قدرتی وسائل سے ہمارا ملک جو ہے وہ مالا مال ہے. یہاں گیس بھی ہے، یہاں سونا بھی ہے، یہاں تانبا بھی ہے، یہاں کوئلہ بھی ہے، یہاں پیٹرول بھی ہے، یہاں سب کچھ ہے. لیکن جو ہمارے رہنما ہوتے ہیں وہ چور ہوتے ہیں. رہنما چور ہوتے ہیں، ملک ترقی نہیں کرتا. جو بھی آتا ہے وہ خود جیب بڑھتا ہے، ملک ترقی نہیں کرتا.
تو میرے بھائیوں دوستو، اللہ نے اس ملک میں بہت کچھ رکھا ہے، بہت کچھ ہے. ہم سارے دنیا سے بے نیاز ہو جائیں گے اگر قرآن و حدیث کے پر عمل کرے. ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہوگی، کسی سے بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں ہوگی. اگر ہم فراڈ کرنا چھوڑ دے، دھوکہ چھوڑ دے، جھوٹ بولنا چھوڑ دے. آج تو ہمارا کام کیا ہے کہ دوائیوں میں ملاوٹ. انسان کی جان جائے تو جائے لیکن ہمیں پیسے مل جائے. انسان کے جان سے ہمارا کوئی واسطہ نہیں، ہمارا واسطہ پیسوں سے ہے. ملاوٹ کرے، دودھ میں دوسرے اشیاء میں ملاوٹ کرے، پیسہ مل جائے، پیسہ مل جائے. غریب سڑکوں پر تڑپتے رہے تو تڑپتے رہے، ہم جو ہے اشیاء خوردنوش کو ذخیرہ کرتے رہے اور پھر مہنگے داموں جو ہے اس کو بیچے. خاک ہمارا ملک ترقی کرے گا جب ہماری ذہن یہی ہوگی، ہماری ذہن یہی ہوگی. میرے بھائیوں دوستو، ان لوگوں کو دیکھو جنہوں نے قربانی دی ہے، ان کی شہادت کو دیکھو، ان کے خون کو دیکھو. سری نگر سے ریل گاڑی آتی ہے لاہور تک، اور سری نگر سے لے کر لاہور تک پوری پٹری خون سے لال، اس سے خون بہتا ہے مسلمانوں کا، اس سے مسلمانوں کا خون بہتا ہے. میرے بھائیوں، انہوں نے اس لیے یہ قربانیاں نہیں دی کہ یہاں ڈاکو پیدا ہوں گے، یہاں کرپشن والے پیدا ہوں گے، یہاں جھوٹ والے پیدا ہوں گے. انہوں نے اس کے لیے قربانیاں دی. تو میرے بھائیوں دوستو، میں نے آپ کو بتایا کہ آزادی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن یہ دیکھنا ہے، خیال یہ کرنا ہے کہ جس مقصد کے لیے اس ملک کو حاصل کیا گیا 73-74 سال ہو گئے، اس کی طرف کسی کی توجہ ہی نہیں ہے. اب اوپر سے نئے لیڈر آ کر یہ کہتے ہیں کہ قائد اعظم نے سیکولر ملک بنایا. اب بھائی سیکولر ملک کے لیے اتنی قربانیوں کی کیا ضرورت تھی؟ سیکولر تو یہ پہلے سے تھا، سیکولر تو یہ پہلے سے تھا. یہاں جو قائد اعظم نے ملک بنایا مذہبی، یہ مولیوں کا نعرہ نہیں، یہ قائد اعظم کا نعرہ ہے. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ کا تعلق مذہب سے ہے کہ سیکولرزم سے ہے؟ اس نعرے پر یہ ملک حاصل کیا گیا، اس نعرے پر یہ ملک لگایا گیا، بنایا گیا. یہ مذہبی نعرہ ہے، لہذا یہ ملک بھی مذہبی ہوگا. اس کا نام بھی اسلامی جمہوریہ پاکستان، اسلامی. اور اس کے آئین میں یہ لکھا ہے کہ یہاں کوئی بھی قانون اسلام کے خلاف نہیں بنے گا، قرآن و سنت کے خلاف کوئی بھی قانون نہیں بنے گا. میرے دوستو، جس ملک کے لیے لوگوں نے قربانیاں دی، جانوں کی، اپنے املاک کو چھوڑا، اپنے گھروں کو چھوڑا، اپنے کاروبار کو چھوڑا، اب وہ آ کر اس ملک میں کیا سے کیا ہو رہا ہے. غریب کو سر چھپانے کے لیے چھت میسر نہیں، پیٹ بھرنے کے لیے روٹی میسر نہیں، بدن کو چھپانے کے لیے کپڑا میسر نہیں، اور ہمارے حکمرانوں کے گورے ایئر کنڈیشنوں میں رہتے ہیں، ان کے بینسوں کے لیے شاوریں لگائی گئی ہے، اور ان کے کتوں کے لیے نوکر مقرر ہے، اور ہمارے غریب عوام.
میرے بھائیو دوستو، یہ کمی کوتاہی ہماری ہے۔ حدیث میں یہ آتا ہے کہ تم اگر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر چھوڑو گے تو تم پر ایسے ظالم لوگ مسلط ہوں گے۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر چھوڑو گے، ایسے ظالم جابر حکمران تم پر مسلط ہوں گے۔ آج ہر ایک یہ کہتا ہے کہ اپنی سوچ، من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، ہر مسلمان کو یہ حکم ہے برائی دیکھو اس کو روکو، اس کو روکو۔ ہاتھ کی طاقت ہے تو ہاتھ سے روکو، ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، زبان سے روکو، زبان سے روکنے کی طاقت نہیں ہے تو فَبِقَلْبِهِ۔ ہماری ناکامی کا وجہ یہ ہے کہ ہم اسلام سے دور ہوتے جا رہے، اسلامی احکام سے دور ہے، حضور کے فرامین سے، اللہ کے احکامات سے دور۔ یہی وجہ ہے ہماری ناکامی کا۔ اگر ہر ایک آدمی اپنی اصلاح کی فکر کرے اور معاشرے میں جہاں بھی وہ منکر کو دیکھے، ظلم دیکھے، جھوٹ دیکھے، دھوکہ دیکھے، ملاوٹ دیکھے، رشوت دیکھے، اس کے خلاف آواز اٹھائے، من رآ منکم منکرا فلیغیرہ۔ لیکن ہمارے ہاں یہ ہے کہ جس کا بس چلتا ہے وہ اتنا ہی دباتا ہے، جس کا بس چلے۔ وہ ازمرے چی بوڑا شی کنا دے بے بزرگ شی، ازمرے منظرے چی کل بوڑا شی دے بے ازبرگ شی، کل پوری چی دے زور رسی نو دے پا زنگل کی یو زناور نپری دی، یو زناور نپری دی، لیکن چی بوڑا شی زور لاڑ شی بیا بزرگ شی۔ منگ تاسو بزرگان زکیو چی زمنگ ستاسو وس نرسی، زمنگ ستاسو وس نرسی، کہ منگ دا دی غٹو خلقو زیتا ورسیدو نو دا خو بلا دیر خی زمنگنا، دا بلا دیر خی زمنگنا، زمنگ ستاسو وس نرسی، زمنگ ستاسو چی بکم کی وس رسی منگا غالی گیا ایکو۔ ہر سڑے پدے کی اختدے چی زما فائدہ وشی بلی سمندر تا غرزی نکی گی، ستا فائدہ با حالا کی گی چی تا بل دا فائدے سوچ کائی، چی تا بل دا نقصان سوچ کائی نکی گی۔ دا کما خبر دا کرے با غنی اور آخیجی با گولونا، دا سی نکی گی، چی سا کری آگا بری بھی، چی سا کری آگا بری بھی، کرے با غنی او تمنا و امید با دا گلونو ساتی، دا چرتا کی بوگے کھانٹے اور امید جو ہے وہ پھولوں کا ہوگا، ایسے کہاں ہو سکتا ہے؟ تو میرے بھائیو دوستو، یہ پاکستان جو بنا تھا مسلمانوں کے لیے، غریب عوام کے لیے، کہ یہاں غریب عوام کا بلا ہوگا، ان کو سر چھپانے کے لیے چھت ملے گا، پیٹ بھرنے کے لیے روٹی ملے گی، لیکن آج غریب سے غریب تر ہوتا جا رہا ہے، مالدار مالدار۔ چمنگ تھی ابسکین شو اغیار ورپا کی لامبی، چمنگ پکی ابسکین شو اغیار ورپا کی لامبی، داسن کا اباسن دے خوپور لگا والغواڑی۔ ہمیں پینے کے لیے پانی نہیں میسر اور لوگ اس میں نہائے، ان کے نہانے کے لیے ہو اور ہمارے پینے کے لیے نہ ہو۔ تو میرے بھائیو دوستو، اللہ اس ملک کی حفاظت فرمائے، اور یہ ملک ہمارا ہے، ہم اس کے محافظ بنیں گے، اور ہے اس کی حفاظت بھی ہم نے کی ہے اور کریں گے بھی،
لیکن میرے بھائی ہمارا ملک ترقی کب کرے گا؟ جب اسلامی ہدایات کے موافق عمل ہوگا، قرآن و سنت کے موافق عمل ہوگا، یہ ترقی۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض۔ اگر تم ایمان والوں نیک اعمال کرو گے، برے اعمال سے بچو گے، زمین کی اقتدار تمہیں ملے گی۔ لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم۔ پھر تمہارا خوف، یہ امریکہ، یہ بھارت، یہ چین، یہ روس، وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور دکھایا اللہ نے اپنا قانون، دکھایا اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، کہ جب مدینہ کی ریاست اسلامی ریاست بنی تو اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، اللہ نے وہ بھوک اور پیاس کا زمانہ بھی گزار دیا، ختم ہو گیا، خوف بھی ختم ہو گیا۔ اب قیصر و کسریٰ مدینے کی ریاست سے خوف کار ہے، مدینے والے قیصر و کسریٰ سے خوف نہیں کارے، بلکہ وہ لوگ ان سے خوف کارے۔ میرے بھائیوں دوستو، پاکستان کی ترقی اور تعمیر یہ ہم سب کا کام ہے۔ اگر ہم اپنے حیثیت کے موافق جھوٹ بولنا چھوڑ دے، رشوت دینا لینا چھوڑ دے، دھوکہ چھوڑ دے، مظالم چھوڑ دے، معاشرہ تو ہم اور آپ سے بنتا ہے۔ لیکن یہاں عجیب نظام ہے، عجیب۔ آپ اسمبلی سے، قومی اور صوبائی اسمبلیوں سے کیا انصاف کی امید رکھیں گے کہ جب وہ خود جعلی ڈگریوں پر وہاں پہنچ جاتے ہیں؟ کہ بہت سارے بہت سارے ایم پی اے ایسے ہیں کہ ان کی ڈگریاں جعلی ہے۔ ڈگری جعلیوں پر جب وہ پہنچتے ہیں، آپ ان سے کیا توقع کریں گے؟ اور یہ ہمارا اور آپ کا کام کہ ہم اور آپ ایسے لوگوں کو بیچتے ہیں۔ وہ خود نہیں جاتے، ہم اور آپ بیچتے ہیں، ہمارے ووٹوں سے وہ منتخب ہوتے ہیں۔ معاشرے میں نیک اور صالح انسان کی طرف کوئی نہیں دیکھتا، کہ جو داڑھی رکھا ہوا ہو، شریعت کا پابند ہو، اس پر لیبل لگا یہ دہشت گرد ہے، یہ انتہا پسند ہے۔ اور میرے بھائیوں دوستو، پھر ان لوگوں نے، یہود و ہنود نے، اسلام کے دشمنوں نے ہمارے تباہی کے لیے ایک چیز ایجاد کیا ہے، جس کو کیا کہتے ہیں بھائی؟ گوگل۔ گوگل نے آ کر ہمارے غیرت کا، ہمارے حیا کا، ہمارے شرم کا جنازہ نکال دیا۔ اسی کے وجہ سے نیٹ چلتا ہے، اسی کے وجہ سے دوسرے خرافات چلتے ہیں۔ ہمارے شرم و حیا کا جنازہ نکال دیا۔ اب مسلمانوں میں غیرت باقی نہیں رہی، حیا باقی نہیں رہا۔ لیکن ہم کہتے ہیں یہ اچھا ہے، وہ اچھا ہے۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، شیطان وہ برے اعمال کو ایسے مزین کر کے پیش کر رہا ہے، ہم آنکھیں بند کر کے اس پر چل رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں دوستو، یہ یاد رکھو، یہ اللہ کا وعدہ ہے، وعدہ۔ اللہ اپنے وعدے میں سچے ہے، اور اللہ کا جو قانون ہے اس میں کوئی تبدیلی ترمیم نہیں ہوتی۔ اللہ نے فرما دیا کہ اگر تم ایمان لاؤ گے، میرے احکام کے مطابق عمل کرو گے، خلافت تمہاری ہوگی، زمین جو ہے یہ تمہاری ہوگی، دوسرے اقوام تم لوگوں سے ڈرے گی، تم کسی سے نہیں ڈرو گے۔
لیکن اگر یہ چیز نہ ہو پھر وعدہ خداوندی نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا یہ وطن تمہارا